بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ دوستو ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی انشاءاللہ اپنا قرآن مجید کا ترجمہ جاری رکھیں گے، اور پہلے الحمدللہ اور پہلے 5 آیاتوں کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بھی جائیں گے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ کافرو، ان الذين كفروا، کافرو آپ کا ڈرنا یا نہ ڈرنا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائے، وہ کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ ترجمے میں کفر اپنا لیا ہے کہ الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ڈرنا انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے، اسی لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی آیت، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دیے ہے۔ وختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دیے اللہ نے قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ولہم عذاب عظیم۔ اس کی تفسیر یہ ہے، اس آیات میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور طے کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننا ہے، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے، لہٰذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو معذور ہو گئے، اسی لیے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور طے کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں مانی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورت کے شروع میں مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام خیر بیان فرمایا گیا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔
تفسیر یہ ہے یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کی دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کی جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں میں بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی بیماری مزید بڑھا دیا، اور ان کی جھوٹ کی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کی جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے، یہ ان کی دل کی بیماری تھی۔ پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا کہ آپ انہیں واقعہ ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار ہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ الا انہم، الا کا مطلب ہے خبردار ہو، انہم ہم المفسدون، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ اور لوگ یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، اور لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتا ہے کما آمن السفہاء الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسے بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہے لیکن جانتے نہیں۔ یہی 13 آیاتوں کی آج ترجمہ ہوگی، انشاءاللہ ہم آگے بھی جائیں گے۔ قرآن مجید کی ترجمہ سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن والے بٹن پر بھی کلک کرے۔ انشاءاللہ ہم ہر روز اسی طرح کچھ آیاتوں کی ترجمہ آپ لوگوں کو سنائیں گے۔ والسلام۔